کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب ہے ہم میں سے ہر وہ آدمی جو ذمہ دار ہے، اپنے ماتحت رہنے والوں کا وہ ذمہ دار ہے، اس کی نمازوں کا وہ ذمہ دار ہے، اس کے نگاہوں کے صحیح استعمال کا وہ ذمہ دار ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، آج کا اصل خطاب، کلیدی خطاب، اہم خطاب، جو خطاب اصل میں ہمیں سننا ہے وہ حضرت مولانا شاہ غلام محمد صاحب رشیدی دامت برکاتہم کا ہے۔ میں تو بس ایک خاص مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رخصت ہونے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مجھ پر توجہ بنائے رکھے تاکہ میں کچھ کہنے کی جسارت کر سکوں، ہمت کر سکوں۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے درمیان جو احباب بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی پر رمضان اب سے 5 سال پہلے سے گزر رہا ہے، کچھ پر سے 10 سال پہلے سے گزرا، کچھ پر سے 15 سال، کچھ پر سے 20 سال، کچھ پر سے 25 سال، 30 سال۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ احباب، کچھ خوش نصیب ہمارے پاس ایسے بھی موجود ہیں، ہماری مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن پر رمضان جو ہے تقریباً 40 سال 45 سال سے گزر رہا ہے۔ رمضان کریم جو ہر سال ہمارے پاس آتا ہے اور ہم پر سے گزر جاتا ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ پوائنٹ ہے، لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے روزوں کو تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیا ہے اور ہم نے روزوں کو اسی طرح تم پر بھی فرض کیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون۔ یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے جا رہے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ گویا کہ رمضان المبارک کا پیغام یہ ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پیغام یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ رمضان الکریم کے، رمضان المبارک کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے، اہم مقصد ہے، بہت اہم مقصد ہے۔ بہت سارے مفسرین نے صرف یہی مقصد بتایا ہے، لیکن میں احتیاط کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک مقصد ہے کہ ہم متقی بن جائیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے بعض پر 5 مرتبہ رمضان گزر چکا، بعض پر 10 مرتبہ، بعض پر 15 مرتبہ، بعض پر 20 مرتبہ، بعض پر 25 30 35 40 مرتبہ رمضان گزرا، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم متقی ہو گئے؟ کیا ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے؟ کیا ہم نمازوں کے پابند ہو گئے؟ کیا ہم نگاہوں کے صحیح استعمال کرنے کے پابند ہو گئے؟ کیا ہماری زبان صحیح استعمال ہو رہی ہے؟ کیا ہمارا پیسہ صحیح استعمال ہو رہا ہے؟ کیا ہماری رشتہ داریاں صحیح ہیں؟ کیا ہم اپنی بیوی کے ساتھ صحیح معاملہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں پہ شفقتیں کرتے ہیں؟ ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ یہ اصل بات ہے۔ ورنہ تو میرے دوستوں میں کھل کر کہہ دوں کہ ہم پر جو 5 مرتبہ سے لے کر 45 مرتبہ جو ہم پر رمضان آیا ہے اور گزر گیا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ علماء اکرام بتاتے ہیں کہ یہ ٹریننگ کیمپ ہے،
یہ ٹریننگ کیمپ ہے، اگر یہ 1 مہینہ ہم نے صحیح گزارا اور ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا تو ہمارے آگے کے 11 مہینے صحیح ہوں گے۔ اگر ہم نے اس مہینے میں نمازوں کی پابندی کی تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم 11 مہینے اور نمازوں کی ہم پابندی کریں۔ ہم نے اس مہینے میں اگر ہم نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم اگلی پوری زندگی، بلکہ ہمارے پورے 11 مہینے جو ہوں گے اس پہ ہم زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ اگر ہم نے نگاہوں کا صحیح استعمال کیا تھا اس مہینے تو ہمیں آگے بھی صحیح استعمال کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے کانوں کو گانوں سے بچایا، ہم نے کانوں کو چغلیوں سے بچایا تو ہمیں ضروری ہے کہ آگے 11 مہینے بھی ہم اس سے بچائیں۔ اگر ہم نے یہ پابندیاں کی، اگر ہم نے آگے کے 11 مہینے بھی یہ پابندیاں کی تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہمارا یہ جو رمضان ہے وہ سود مند ہے، فائدہ مند ہے۔ ہم اور آپ جو لوگ حج کو جا کر آتے ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں اگر انہوں نے داڑھی رکھ لی، حج کو جا کے آنے کے بعد اگر انہوں نے لپا لپی ختم کر دی، اگر انہوں نے رشتہ داریاں صحیح نبھائی، اگر انہوں نے پیسے کا صحیح استعمال کیا، کاروبار بھی انہوں نے اگر صحیح کیا، تو ہم اس حاجی کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاید ان کا حج قبول ہو گیا۔ اس لیے یہ حج سے پہلے تو نمازی نہیں تھے، اب نمازی ہو گئے۔ حج سے پہلے تو کاروبار میں لپا ڈپی کرتے تھے لیکن اب نہیں کر رہے۔ حج سے پہلے تو یہ پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے تھے لیکن اب خیال کر رہے۔ حج سے پہلے تو یہ اپنی بیوی کو مارتے تھے، ڈانٹتے تھے لیکن اب وہ اس سے محبت کرنے لگے ہیں۔ حج سے پہلے تو یہ اپنے والدین کا خیال نہیں کرتے تھے لیکن حج کے بعد یہ والدین کا خیال کرنے لگے۔ اس سے ہم اندازہ کرتے ہیں میرے دوستوں کہ ان کا حج قبول ہو چکا ہے، اس کا ہم اندازہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی میرے دوستوں، اگر رمضان کے بعد میری نمازیں ہوتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ رمضان کی نمازیں میری قبول ہوئی ہیں۔ رمضان کے بعد بھی اگر میں نگاہوں کا صحیح استعمال کرتا ہوں تو آپ سمجھ لیجئے کہ میرا رمضان صحیح گزرا۔ اگر میں زبان پر قابو پاتا ہوں 11 مہینے تو آپ سمجھ لیجئے کہ میرا رمضان صحیح گزرا۔ اگر میں والدین کے ساتھ پورے 11 مہینے صحیح برتاؤ کرتا ہوں تو سمجھیے کہ رمضان میرا سود مند ہوا، کام آ گیا۔ ورنہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دھمکی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گویا کہ بد دعا جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا تھا، میرے دوستو کان کھول کر سن لیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، دعا فرمائی تھی کہ برباد ہو جائے وہ آدمی جس کو رمضان ملا ہو اور اس نے اپنے آپ پر جنت کو فرض نہ کر لیا ہو۔ مجھ پر 5 مرتبہ نہیں 45 مرتبہ رمضان آیا اور گیا۔ آپ بتائیے اگر میں نے اپنے آپ پر آپ میں سے کسی ایک نے اپنے آپ پر جنت کو ضروری اور فرض نہیں قرار کر لیا تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بد دعا مجھے ملی، آپ کو ملی۔ اس لیے میرے دوستوں، میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑوں کے اندر تقوی آ جائے، ہمارے بڑوں کی نمازیں پوری ہوں، ہمارے عورتوں کے اندر تقوی آ جائے، ہمارے نوجوانوں کے اندر تقوی آ جائے، ہمارے بچوں کے اندر تقوی آ جائے، یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے میں نے حدیث پاک کا سہارا لیا۔ ابھی تک میری آدھی ٹاپک ختم ہو گئی، اصل ٹاپک پہ میں اب جانا چاہ رہا ہوں جدھر مجھے صدر صاحب نے اور کمیٹی والوں نے متوجہ کرایا ہے کہ اس پر بات ہونی چاہیے۔ میں بھی اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ میں آپ کو دوسرے الفاظ میں کہہ دوں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلے الفاظ میں گویا کہ دھمکی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب ہے ہم میں سے ہر وہ آدمی جو ذمہ دار ہے، اپنے ماتحت رہنے والوں کا وہ ذمہ دار ہے، اس کی نمازوں کا وہ ذمہ دار ہے، اس کے نگاہوں کے صحیح استعمال کا وہ ذمہ دار ہے، اس کے زبان کے صحیح استعمال کا وہ ذمہ دار ہے، اس کے مال کے صحیح استعمال کا وہ ذمہ دار ہے، اس کے ایک ایک لمحے کے صحیح استعمال کا وہ ذمہ دار ہے۔ جو والد ہے اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، جو ماں ہے وہ اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے، جو بھائی ہے اپنے چھوٹے بھائی بہن کا ذمہ دار ہے، جو چچا ہے وہ اپنے بھتیجوں کا ذمہ دار ہے، جو ماما ہے وہ اپنے بھانجوں کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح میرے دوستو ہر بڑا آدمی اپنے چھوٹوں کا ذمہ دار ہے۔ اگر اس نے نمازیں نہیں پڑھی، بڑوں کو پوچھا جائے گا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ڈنکے کی چوٹ پر یہ حدیث ہے۔ آپ مولانا محترم سے پوچھ سکتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ ہر ذمہ دار اپنے گھر کے بچوں کا ذمہ دار ہے، اپنے گھر کی بچیوں کا ذمہ دار ہے، اپنے گھر کے نوجوانوں کا ذمہ دار ہے۔ مسجد کی کمیٹی والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری بستی کے اندر دین کیسا ہے غور کریں،
فکر کریں. پورے نوجوان نماز کے پابند کیسے ہو جائیں، ان کی ذمہ داری ہے، اور ان لوگوں نے کوششیں کی ہیں. میں صاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی مسجد کے صدر صاحب نے اور کمیٹی والوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہاں پر پڑھائی ہوگی، بچوں کی بھی پڑھائی ہوگی، بڑوں کی بھی پڑھائی ہوگی. آگے انشاءاللہ ان لوگوں کا ایک پروگرام ہے کہ بستی کے اندر خواتین کی بھی پڑھائی ہو، وہ بھی قرآن پڑھنا سیکھیں، ہم بھی قرآن پڑھنا سیکھیں، بڑی عمر والے بھی قرآن پڑھنا سیکھیں، نوجوان بھی قرآن پڑھنا سیکھیں. آج آپ بتائیے کتنے مسائل ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہیں، کتنے مسائل ہمارے بڑوں کو معلوم ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم صحیح پڑھنا جانتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو وضو صحیح کرنا جانتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں، مجھے آپ کہنے دیجئے غسل کے فرائض یاد ہیں، کتنے لوگ ہیں. ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے. تو میرے دوستوں، آپ کی اس مسجد میں انشاءاللہ التزام ہوگا، تعلیم بالغان کا بھی التزام ہوگا، بچوں کی تعلیم کا بھی التزام ہوگا، بڑوں کی تعلیم کا بھی التزام ہوگا، قرآن کو سمجھنے کا بھی التزام ہوگا. خواتین کے لیے بھی بستی میں انتظام مسجد کی طرف سے کیا جائے گا. آپ حضرات سے درخواست ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہ مسجد تنگ دامنی کا شکایت کریں. اس مسجد میں بستی کے اتنے بچے آئیں کہ مسجد والوں کو ایک اور فلور ڈالنا پڑے. اتنے بچوں کو بھیجنے کی ذمہ داری آپ بستی والوں کی ہے. یہاں پڑھنے کے لیے اساتذہ بھی ہوں گے، یہاں کے امام صاحب بھی مستعد ہیں، تیار ہیں پڑھانے کے لیے. مؤذن صاحب تو ویسے بھی ایکٹیو پرسن ہیں، آپ لوگوں کے بچوں کو وہ تعلیم دینا چاہتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہاں پر بچوں کو بھیجیں. کتنے بیچز ہو سکتے، صبح کے بیچز میں بھیجیں، شام کے بیچ میں بھیجیں، لیکن آپ بھیجنے کی کوشش کریں. اگر آپ بچوں کو بھیجیں گے تو وہ دین سے، وہ مسجد سے، وہ امام سے، وہ خطیب سے، وہ مؤذن سے مربوط ہو جائیں گے، ان کا ربط ہوگا. ورنہ تو میں آپ کو بتاؤں، آج کے جو نوجوان بچے ہیں ان کا تعلق ہم علماء سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. دشمن نے، اسلام کے دشمن نے بہت کوشش کی کہ اسلام کو ختم کرے، لیکن ہو نہ پایا. تو ان لوگوں کو ایک چیز مل گئی کہ ان کو علماء سے دور کر دو، ان کو حفاظ سے دور کر دو، مسجد کے امام سے کوئی نہ ملے، مسجد کے خطیب سے کوئی نہ ملے. یہ کوشش کرو اور اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا. ان لوگوں نے میرے دوستو سازش شروع کر دی ہے اور ہمارے نوجوان اس سازش میں ملوث ہیں. ورنہ تو میں آپ کو ابھی بتا دوں پروف، کتنے ہمارے نوجوانوں کے پاس امام صاحب کا نمبر ہے، کتنے ہمارے نوجوانوں کے پاس مؤذن صاحب کا نمبر ہے، کتنے ہمارے نوجوانوں کے پاس خطیب صاحب کا نمبر ہے. وہ کتنے بار ان سے ہفتے میں ملتے ہیں. ہفتے میں تو کیا میرے دوستوں، مہینوں نہیں ملتے. مہینوں کیا میں بتاؤں، سال بھر میں وہ کبھی نہیں ملتے. تو آپ بتائیے، جب ان کا تعلق علماء سے نہیں ہوگا، جب ان کا تعلق امام سے نہیں ہوگا، تو کیا خاک وہ وضو کرنا جانیں گے؟ کیا خاک وہ قرآن کریم پڑھنا جانیں گے؟ میں آگے بڑھ کے بتاؤں، آپ کی عزت وہ کیوں کریں گے؟ ان کو باپ کے حقوق کیا معلوم ہے، ان کو بھائی کے حقوق کیا معلوم ہے، ان کو پڑوسیوں کے حقوق کیا معلوم ہے، ان کو رشتہ داریوں کے حقوق کیا معلوم ہے، ان کو بیمار کے حقوق کیا معلوم ہے؟ کچھ نہیں معلوم. اور یہ سب کیوں نہیں معلوم ہے؟ اس لیے نہیں معلوم ہے کہ ان لوگوں نے مسجد سے تعلق توڑ دیا، ان لوگوں نے امام سے تعلق توڑ دیا، ان لوگوں نے خطیب سے تعلق توڑ دیا. تو مسجد سے، امام سے، خطیب سے ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے. خود بڑے لوگوں کو بھی جڑنے کی ضرورت ہے. اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. آپ کی مسجد کے ذمہ داروں نے سوچا، کمیٹی والوں نے سوچا، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر تعلیم بچوں کی بھی ہو. ایک اور مرتبہ میں کہہ دوں، یہاں پر تعلیم نوجوانوں کی بھی ہو، یہاں پر تعلیم بڑوں کی بھی ہو. صدر صاحب بہت زور دے رہے ہیں، ہم پہ پریشر ہے کہ کہیں آپ اعلان کر کے تعلیم نہ چلائیں تو بڑی غلط بات ہوگی. میں صحیح بتا رہا ہوں، کسی چیز کا میں پریشر نہیں لیتا، لیکن اس بات کا پریشر ہے میرے پہ. اس بات کا پریشر ہے کہ کہیں تعلیم نہ ہو. ہم اعلان تو کر رہے ہیں لیکن تعلیم کہیں نہ ہو. میرے دوستو، بہت اچھا موقع ہے. آگے جو ہے اسکولز بند ہونے والے ہیں، ہالیڈیز ہیں. تو اس موقع سے ہم اپنے بچوں کو مسجد سے مربوط کریں، مسجد سے ان کو کنسلٹ کر دیں، مسجد سے ان کا تعلق مضبوط کر دیں. اتنے بچے یہاں پر ہیں لیکن یہ بچے نمازوں کو کیوں نہیں آتے؟ مسجد سے ان کو کیوں وحشت ہے؟ مسجد کے امام سے وہ کیوں ملنا نہیں چاہتے؟ وہ مسکراتے کیوں نہیں؟ وہ بھاگ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے مسجد کے امام کو دیکھا نہیں. آپ نے کبھی اس کو گھر بلایا نہیں، آپ نے کبھی اس کو بٹھایا نہیں، کبھی آپ نے اس کے ساتھ بات نہیں کی. تو آپ کے بچے بھی ان سے کیوں بات کریں گے؟
ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ مسجد سے، پوری بستی والے مسجد سے، اور پوری بستی کے نوجوان مسجد سے، اور مسجد کے علماء سے، خطباء سے، اماموں سے وہ جڑ جائیں۔ جب تک نہیں جڑیں گے ہمارا اسلام آگے نہیں بڑھ سکتا، ہمارے بچوں میں دین پیدا نہیں ہو سکتا، ہمارے نوجوانوں میں دین پیدا نہیں ہو سکتا، ہمارے خواتین کے اندر دین نہیں آ سکتا۔ ایک مثالی بستی بنانے کی ہم کوشش کریں گے، ایک مثالی مسجد بنانے کی ہم کوشش کریں گے۔ آپ کی کمیٹی والے تیار ہیں، لیکن تیار آپ کو ہونا ہے۔ ابھی آپ کی باری ہے، اگر آپ تیار ہو جائیں گے، آپ اپنے بچوں کو مسجد بھیجیں گے، آپ پوچھئے کیوں نہیں پڑھایا جا رہا ہے، آپ پوچھئے ہمارے بچوں کو نماز کا طریقہ کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے، آپ پوچھئے کہ ہمارے بچوں کو وضو کا طریقہ کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے، آپ بھی بے فکر ہے تو پھر ہم بھی بے فکر ہے۔ ہماری تو جنت پکی ہے، مولانا دعا کرتے ہم چلے جاتے جنت میں، آپ کیا کریں گے؟ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ آپ کی اولاد اگر بے نمازی ہوگی تو آپ کو بھی ڈنڈے پڑیں گے، آپ کی اولاد اگر وضو کرنا نہیں جانتی ہے تو آپ کو بھی ڈنڈے پڑیں گے، آپ کی اولاد نے اگر نگاہوں کا غلط استعمال کیا تو آپ کو بھی سزا ملے گی، آپ کی اولاد نے پیسے کا غلط استعمال کیا، زبان کا استعمال غلط کیا، کسی بھی چیز کا استعمال غلط کیا تو میرے دوستو آپ نہیں بچیں گے۔ میں عام طور سے بتاتا ہوں، ہم جنت کی صف میں ہوں گے، جنت کی لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے، لیکن ہماری اولاد ہمیں وہاں سے گھسیٹے گی، اللہ سے آرگومنٹ کرے گی، اللہ سے کہے گی کہ یہ تو نمازیں پڑھتے تھے، یہ بار بار عمرے کو بھی گئے لیکن میرے کو کبھی لے آ کے مسجد میں نہیں بٹھائے، ان کو کھینچو۔ پہلے میرے دوستو اس کے باپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اس کے بیٹے کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اگر میں اس بات میں غلطی کر رہا ہوں تو مولانا میری اصلاح فرمائیں گے ورنہ تائید فرمائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو یہ ایک پیغام دینے وقت میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ میں نے بتایا اصل خطاب تو حضرت مولانا کا ہے، لیکن آپ حضرات کو بس یہ پیغام دینا ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد پڑھائی شروع ہوگی۔ اگر شروع نہ بھی ہو تو آپ پریشر ڈالیں، آپ کمیٹی والوں پہ پریشر ڈالیں، وہ ہم پہ ڈالیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہاں پر تعلیم آپ شروع کروائیں۔ ویسے بھی آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے مسجد والوں نے یہ ارادہ کیا ہے، آپ کے امام صاحب بھی بڑے دل کھول کر انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کریں گے۔ مؤذن صاحب کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کتنے ایکٹیو پرسن ہیں، آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے یہ۔ اس لیے میرے دوستو یہاں پر تعلیم شروع کروائیے، اپنے بچوں کو بھیجیے، اپنے نوجوانوں کو بھیجیے۔ اگر بڑوں کی تعلیم بھی شروع ہو جائے تو میری گزارش ہے آپ حضرات سے، آپ حضرات بھی آئیے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے جب قرآن سیکھا تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 101 سال کے وہ تھے تب انہوں نے قرآن سیکھا، قرآن کا مطلب سیکھا۔ تو ہمیں کیوں پریشانی ہے بھائی؟ آپ چاہے جتنی عمر کے ہو، اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو آپ کو آنا چاہیے، آپ کو آ کر سیکھنا چاہیے۔ آپ کو اگر مسائل معلوم نہیں ہے، نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے، بھائی دیکھو نہیں معلوم تھا بولے تو ڈنڈے پڑنے والے ہیں۔ اگر آپ بولے بھائی دعا قنوت ہی نہیں آ رہا اور وطر پڑھ لے کے چلے جا رہے ہیں، اتحیات ہی نہیں آ رہا، نماز ہو گئی سمجھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ غلط سلط پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو میں ایک مثال کے ذریعے سے بتا کے اپنی بات ختم کروں گا، بڑوں کے لیے خاص طور سے۔ اگر کہیں ہمارے کو ایک اپلیکیشن دینا ہے، اس کے اندر کئی سارے کالمز رہتے ہیں، اس میں سے اگر ایک کالم اگر ہم نہیں بھریں، اگر اس کو ہم جو ہے فل نہیں کریں تو کیا ہمارا وہ اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوگا؟ ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اگر میں کوئی سی اپلیکیشن کوئی فارم میں بھر رہا ہوں، اس کے اندر اگر میں ڈیٹ آف برتھ نہیں ڈالا تو وہ ایکسیپٹ ہوتا ریجیکٹ ہوتا؟ بھائی ریجیکٹ ہو جاتا۔ تو یہ جو نماز ہے، نماز کے اندر جو پورے اپلیکیشنز ہیں نا بھائی، پورے چیزیں خانے ہیں، ایک ہے قومہ کا، ایک ہے خرت کا، ایک ہے رکوع کا، ایک ہے سجدے کا، ایک ہے تحیات کا، وہ پورے صحیح ہونا پڑتا۔ اگر اس میں سے کوئی ایک بھی چیز صحیح نہیں رہے تو کیا ہوتا؟ ہمارے منہ پہ مار دی جاتی نماز۔ ہم پورے نمازاں جو ہے 50 سال کے ہو گئے اور جو ہے 40 سال کے ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے، نماز ویسی پڑھ رہے ہیں۔ نماز سیکھنے کی چیز ہے، قرآن کریم سیکھنے کی چیز ہے، وضو بنانا سیکھنے کی چیز ہے، غسل کرنا سیکھنے کی چیز ہے۔ ہر چیز جو دین اسلام کی ہے وہ ماں پیٹ نہیں آتا بھائی، سیکھنا پڑتا اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خالی ہم دیکھے تھے کر رہے بولے تو ڈنڈے پڑتے، مرضی آپ کے، مولانا سے پوچھ لیجیے آپ۔ اس لیے
صحیح طریقے سے آپ حضرات کو تمام چیزیں سکھانے کے لیے آپ کی مسجد کی کمیٹی والوں نے التزام کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ میں آپ سے ایک اور مرتبہ درخواست کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں، انشاءاللہ ہماری بستی کے بڑے لوگ بھی قرآن پڑھنا سیکھیں گے، قرآن سمجھنا سیکھیں گے، ہماری بستی کے خواتین بھی قرآن پڑھنا سیکھیں گی، قرآن سمجھنا سیکھیں گے، ہمارے بستی کے نوجوان بھی قرآن پڑھنا سیکھیں گے، قرآن سمجھنا سیکھیں گے، ہماری بستی کے بچے بھی قرآن پڑھنا سیکھیں گے اور قرآن سمجھنا سیکھیں گے اور اس پر عمل کرنا سیکھیں گے۔ اس کے لیے آپ کی مسجد کے آپ کی بستی کے مسجد والوں نے ارادہ کر لیا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود بھی آئیں، اپنے نوجوانوں کو بھی بھیجیں اور اپنے بچوں کو بھی بھیجیں۔ بس میں اس بات پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا محترم سے بہت میں معذرت چاہتا ہوں کہ مولانا کی موجودگی میں میں نے زبان درازی گویا کہ کی ہے۔ میں 100 بار، میں 1000 بار مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے وہ معاف فرما دیں۔ اصل میں یہ پیغام پہنچانا تھا، اس لیے میرا آنا ضروری تھا۔ آپ حضرات سے دعا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے یہاں آنے کو اور اس پیغام کو آپ قبول فرمائیں، قبول فرما کر آپ خود بھی تشریف لائیں، اپنے نوجوانوں کو بھی انشاءاللہ بھیجیں اور اپنے بچوں کو بھی بھیجیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میں مسجد کے کمیٹی والوں کا شکر گزار ہوں اور صدر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں۔